میں سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کی جو مجبوری پیش آئی ہے نا ان کو، یہ مریم نواز اور ان کے عاشقوں کا ایک جو ان کی طرف سے کیا گیا کام ہے نا، یہ مریم نواز کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچائی جا رہی ہے۔ مریم نواز اور ان کے عاشقوں کی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے، جو ہمارے ساتھ رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ ہم انسان نہیں ہیں؟ کہاں گئے آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں؟ جو کیا گنڈا پور صاحب نے بالکل ٹھیک کیا، ہم ان کے لفظ بہ لفظ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ دیں گے اور کہیں گے کہ انہیں کس طرح کے ٹاؤٹ میڈیا کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیے تھے، بکاؤ میڈیا کے حوالے سے یہ لفظ استعمال کیے تھے۔ بکاؤ کون ہے؟ بکاؤ اس نے کہا تھا کہ غریدہ فاروقی ہے، بکاؤ اس نے کہا کہ عادل شاہ زیب ہے، بکاؤ اس نے کہا کہ وہ دنیا نیوز والا جو کامران ہے، چھوٹا کامران، بڑے والا نہیں، وہ چھوٹے والے کے حوالے سے انہوں نے بہت سارے اور بھی نام لے دیے۔ آپ جس کا کہیں گے اس کا نام بھی لیتے جائیں گے۔ ہم حقیقت بتائیں گے کہ اس طرح کی فسطائیت کرنے سے، اس طرح کی ہماری آواز دبانے سے آپ کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے آپ کر لیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ روڈوں پہ آ جائیں گے، یہ بھیک مانگنا شروع کر دیں گے ٹی وی چینلز، آپ کو نظر آئے گا جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، جو عوام پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، اس کی نہ کوئی ٹاک سنے گا نہ کوئی بات سنے گا، اور ان کے ویورشپ دیکھیے گا یہ زیرو پہ آ جائیں گے، اور اس طرح یہ خراب ہوں گے تو دنیا دیکھے گی۔ کے سامنے ہے، جہاں تک میڈیا کی بات ہے، یہ میڈیا کے دوست ہیں آپ کے سامنے، انہوں نے ہمارا پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا اور وکلاء کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے۔ جس طرح کی تضحیق کل ہماری پریس کانفرنس میں ان کی طرف سے کی گئی ہے، میں اس کو کنڈیم کرتا ہوں۔ شیم آن ہم، ان کے اوپر لعنت ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں۔ آپ ذرا کیمرہ گھما کے دکھائیں، سارے کیمرہ مین اور میڈیا کی گاڑیاں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ یہ ریکارڈ کرنا بھی گوارا نہیں کر رہے۔ ان کی یہ حیثیت ہے، یہ اوقات ہے، اس حد تک بک چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بکنا نہیں چاہیے، کم از کم ان کو تو اپنے لیول پہ بات ریکارڈ تو کرنی چاہیے۔ ان کے جو آقا ہیں، ان کے جو باپ ہیں، جن کی یہ غلامی کرتے ہیں، وہ چلائیں نہ چلائیں ان کی مرضی ہے، لیکن ان کو ریکارڈ کر کے اپنی ڈیوٹی تو دینی چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کنٹیمپٹ لگائی تھی، ہم نے کنٹیمپٹ کے آرڈر کے باوجود آج جا کے دیکھیں آپ اڈیالہ کے گیٹ پہ ہمارے کچھ درجنوں وکلاء انتظار کر رہے ہیں، ان کو جانے نہیں دیا گیا اڈیالہ میں۔ ہم نے جو کمیشن مقرر کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ان کو کال کی، ان کو بتایا، وہ نواب صاحب ہیں۔ حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا واضح حکم تھا کہ آپ نے ہر پروسیڈنگ میں اڈیالہ کے گیٹ پہ اور عدالت کے اندر موجود ہونا ہے اور آبزرو کرنا ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں اور کس کی ایما پہ کر رہے ہیں۔ وہ نواب صاحب آتے ہی نہیں ہیں، ان کو فون کر کے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے، وکلاء کے کالے کوٹ کی تضحیق ہو رہی ہے، ہم لوگ کی تضحیق ہو رہی ہے، عوام پاکستان کی تضحیق ہو رہی ہے، ان کو اثر ہی نہیں پڑتا۔ میں سمجھتا ہوں یہ سمن بکمن امیون فاہم لا یرجعون انہی جاہل لوگوں کے لیے کہا گیا تھا، انہی لوگوں کے حوالے سے یہ بات قرآن پاک میں فرمائی گئی ہے۔ آپ ایک چیز دیکھیں، یہ ٹرائکا چل رہا ہے جس میں قاضی فائز صاحب بالکل برابر کا انوالو ہے۔ یہ ٹرائکا کیا ہے؟ قاضی فائز صاحب، پی ڈی ایم 2 کی حکومت، میاں شلوار شریف، اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ جو طاقتور حلقے ہیں، طاقتور ادارے ہیں، جن کی ماں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، جن کو معطل کر دیا گیا ہے، جن کو روند دیا گیا ہے، جن کو پاؤں کے مٹی بنا دیا گیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اس ملک میں، اس فسطائیت میں ہم کس طرح جئیں گے، عوام پاکستان کس طرح جیے گی۔ دیکھ لیں انہوں نے کیا کرنا ہے، جو کر رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے۔ ایم این ایز کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، وکلاء کی کوئی حیثیت، کوئی عزت نہیں ہے۔ شعیب شاہین صاحب وکیل ہیں، شیر افضل مروت صاحب وکیل ہیں، شعیب شاہین صاحب کی تو وکالت بھی 40 سال سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اتنے سینئر وکلاء کو کیا قاضی فیضی صاحب کا حق نہیں بنتا تھا کہ وہ 100 موٹو نوٹس لیتا، اپنے وکلاء کو بازیاب کراتا؟ وہ غائب بھی رہے ہیں اور وہ ملے بھی نہیں ہیں۔ یہ حالات ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آج اس حوالے سے جو آئینی ترمیم کی جا رہی ہے اس کو منظور کر لیا جاتا ہے، اور کل صاحب سمیت صاحب ججوں کی جو عمروں کا تعین ہے وہ کر دیا جاتا ہے اور ایکسٹینشن دے دی جاتی ہے، اس کو وکلاء کر دیکھیں جی، ہم آئینی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے۔ یہ پرسن اسپیسیفک اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں جو ود ان نو ٹائم انشاءاللہ ہم اپنے جو اہل ترین ججز ہیں سپریم کورٹ کے، قاضی فیضی صاحب کو سائڈ پہ رکھ کے نا، یا ان کے جو ایک دو ہم خیال ہیں ان کو سائڈ پہ رکھ کے، جو باقی سپریم کورٹ ہے وہ پوری کی پوری آئین کے ساتھ کھڑی ہے، وہ قانون کے ساتھ کھڑی ہے، وہ عوام پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ لوگ تو ملک کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، جس طرح میڈیا کو خرید لیا آپ کے سامنے ہے۔ آج میں ٹاک کر رہا ہوں اور یہ اس طرح کی فسطائیت دکھا رہے ہیں۔ کل جو ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب کے ساتھ جو
انہوں نے کیا, جو اس کے علاوہ رؤف حسن صاحب کے ساتھ, جو شبلی فراز صاحب کے ساتھ ہم اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, وزیر داخلہ جو تھے شیخ رشید صاحب تھے, جب پارلیمنٹ لارجسٹ سے ایم این اے کو گرفتار کیا گیا تھا جو اپوزیشن میں تھے, تب شیخ صاحب یہ کہتے تھے کہ بھائی میں کسی کو معاف نہیں کروں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پراپر جو ہے وہ کوئی میکنزم بنانا چاہیے کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی نہ گھسے؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ایم این ایز کو پارلیمنٹ لاجز سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا. اس ٹائم مولانا صاحب کے اب میں بات نہیں کرنا چاہتا, میں چاہوں گا کہ کوئی اور بات آپ کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو لایا گیا تھا جو عام لوگ تھے, جو ایم این اے نہیں تھے. ان کی حد تک ضرور وہ بات ہوئی تھی. شیخ صاحب نے کہا تھا کہ جو پارلیمنٹیرینز نہیں ہیں ان کو اس پارلیمنٹ لاجز سے باہر کیا جائے. جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ تو رہیں, ان کی تو عزت ہمارے لیے بالکل وہی ہے جو ہماری ہے. ہم کبھی بھی پارلیمنٹ پہ حملہ آور نہیں ہوئے. پارلیمنٹ پہ حملہ آور کون ہوئے؟ آپ کو یاد ہوگا ایک آپ کو جو 9 کا ہندسہ ہے نا, پتہ نہیں وہ کیوں ان کو پسند ہے, مریم نواز اور ان کے عاشقوں کو. اس میں پہلے گول آتا ہے, اس کے بعد پھر اس طرح الف آتا ہے, یعنی ایک آتا ہے. 9 اس طرح بنایا جاتا ہے. وہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں پسند ہے. وہ آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلے 9 اپریل 2022 آیا تھا, اس کے بعد 9 مئی آیا تھا, اس کے بعد 9 فروری آیا تھا, اور آپ نے دیکھ لیا کہ 9 سپٹمبر آیا ہے. اس طرح کی یہ حرکتیں کریں گے تو ان کو بخشا جائے گا, عوام پاکستان بخشے گی ان کو. سر کیا پاکستان تحریک انصاف اس میڈیا کا پراپر کوئی اعلان کر کے بائیکاٹ کرنے جا رہی ہے؟ نہیں, ہم تو بائیکاٹ نہیں کرتے بھائی, ہمارا بائیکاٹ کیا گیا. ہم مظلوم ہیں اس ٹائم پہ, اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا. مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا, اور بھرپور آواز بن کے کھڑے ہونا چاہیے تھا, اور دنیا تک آواز پہنچانی چاہیے تھی. یہ تو اتنے ظالموں کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ بھی ظالم ہوئے نا, جو ظالم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا جو مظلوم کا ساتھ نہیں دیتا وہ بھی ظالم ہے, اور ان کے ساتھ بالکل ملا ہوا ہے.